غزوۃ غزاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان، سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے دروس الحمدللہ متواتر چلے آ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائے ولادت مبارک سے لے کر آپ کی ولادت، رضاعت، پھر آپ کا بچپن، پھر آپ کا دور شباب، پھر سرکار دو جہاں کا زمانہ بعثت، زمانہ بعثت میں پھر زمانہ دعوت، پھر دور انذار، پھر تعذیب مسلمین، پھر ہجرت مسلمین، پھر ہجرت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہجرت کے بعد سب سے بڑا عظیم معرکہ، سب سے بڑا عظیم غزوہ، اور سب سے پہلا اسلام کا غزوہ، غزوہ بدر کے بارے میں ہم نے الحمدللہ کافی حد تک اپنے علم کے مطابق باتیں کی ہیں اور سنی ہیں، اور تقریباً ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور کو اللہ نے بدر میں فتح عطا فرمائی۔ بدر میں جب اللہ نے فتح عطا فرما دی تو کافروں نے اس خبر کو مکہ مکرمہ بھیجنے کے لیے، ایک شخص تھا جس کا نام تھا ہیثمہ، اس کی ذمہ داری لگائی کہ تم مکے والوں کو خبر دو کہ بھئی میدان بدر میں تو یہ ہو گیا کہ ہمارا 70 سردار مارا گیا ہے اور 70 قید ہو چکے۔ تو جب ہیثمہ نے سرزمین مکہ میں آ کر یہ خبر دی تو پورے مکہ مکرمہ پہ سناٹا چھا گیا کہ یہ کیا ہو، کیونکہ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا کہ اس قسم کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ خدا پر تو ان کا ایمان ویسے نہیں تھا، اللہ کے نبی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان کا کوئی ایمان نہیں تھا۔ وہ تو مادی اور اسباب کے مارے ہوئے لوگ تھے، ان کے تو سوچ میں نہیں آ سکتی تھی کہ ہماری اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی قوت، 1000 کا لشکر اور تند بے تربیت لوگوں سے مار کھا جائے۔ تو ابو سفیان کی سرداری کا فیصلہ ہوا، اور ابی لہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ خود نہیں گیا تھا بدر میں، لیکن اس نے اپنے بدل میں ایک آدمی کو پیسے دے کے بھیجا تھا کہ تم میری طرف سے جا کے اس جنگ میں شرکت کرو، لیکن خود وہ نہیں کیا۔ جب اس کو یہ خبر پہنچی تو وہ تو بس بیت عبد المطلب بھی جا کے گر گئی، کیسے ہو کہ ہمارے سارے سردار مارے گئے، ابی جہل مارا گیا، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، سب کے سب مارے گئے، نضر بن الحارث، عقبۃ بن وعید، بڑے بڑے ان کے جو خناس تھے سب کے سب مارے گئے۔ ابی لہب تقریباً بدر کے بعد 1 ہفتے سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا، اس کو یہ غم کھا گیا، اور اسی غم میں وہ مر گیا، اور اس کو ایسی بیماری ہوئی کہ اس کے کوئی قریب نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ اس کی اولاد بھی دور سے کھڑے ہو کے اس کو کھانا پھینکتے تھے، پانی پھینک دیتے تھے، لیکن کوئی قریب جانے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا۔ اور جب مرا تو اس کی لاش پوری طرح پھٹ گئی، اور اس قدر بدبو تھی اس میں کہ اپنی اولاد بھی قریب جانے سے ڈری۔ تو بڑی مشکلوں سے انہوں نے بڑی لکڑی کے بڑے بڑے بانس انہوں نے بنائے، اور اس کو اس کے نیچے ڈال کے دور دور سے اس کو پکڑا اور اٹھا کے گڑھے میں پھینک دیا، کیونکہ اور کوئی حل نہیں تھا، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں سے عبداللہ ابن ابی رواحہ، حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنی اونٹنی مبارک دی کہ تم میری اونٹنی پہ سوار ہو کے مدینے میں پہنچو، اور مدینے والوں کو خبر دو کہ الحمدللہ اللہ نے ہماری فتح اور نصرت نصیب کر دی۔ عبداللہ ابن ابی رواحہ نے بدر سے حضور کی اونٹنی پہ سفر کیا،
اور جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو خبر جو تھی وہ اس انداز میں دی کہ یا ایھا المؤمنون ابشروا، ایمان والو خوش ہو جاؤ، قتل ابی جہل، قتل نضر بن الحارث، قتل عقبۃ بن معیط، قتل امیہ بن خلف، فلاں مر گیا فلاں مر گیا، تو پورا مدینہ جمع ہو گیا. یہ کیا بات ہے؟ اب یہودیوں کو بھی پتہ چلا کہ بھی یہ کیسے ہو. تو یہودی چونکہ دشمن ہیں اور بڑے مکار اور خداع قوم ہیں، انہوں نے فوراً بات کو الٹا اور پورے مدینہ منورہ میں یہ شور کر دیا کہ قتل محمد، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو. انہوں نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ عبداللہ بن رواحہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی ہے اور کافر مارے گئے، اور تم اس کے بالعکس کہہ رہے ہو. اس نے کہا دیکھا نہیں حضور کی اونٹنی ہے، حضور اگر زندہ ہوتے تو اپنی اونٹنی پہ تشریف لے آتے نا. تو حضور کی اونٹنی کا خالی آ جانا جو ہے دلیل ہے کہ سوار جو ہے وہ شہید ہو گیا. اب مسلمان ایک عجیب مخمصے میں پڑ گئے کہ کیا ہو، کیونکہ انہوں نے بات ایک ایسے انداز میں کی تھی دشمن نے کہ جو دلوں کو پریشانی کا ذریعہ تو بن سکتی تھی کہ بھی بات تو ٹھیک ہے، آخر حضور نے اپنی سواری کیوں، حضور کی اونٹنی کیوں بھیجی گئی. لیکن جو ایمان والے تھے انہوں نے تو عبداللہ بن ابی رواحہ کی بات کو یقین مان لیا کہ بھئی ایک صحابی ہے ہمارا ساتھی ہے، وہ کیسے بات غلط کیسے. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ خبر بدر کی جو تھی نجاشی کو بھی پہنچی حبشہ میں. بدر کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہے نا. یوم بدر جو ہے یہ تو یوم الفرقان ہے. یوم بدر جو ہے نصرت اور عزت اسلام کا سب سے بڑا معرکہ ہے، اور یہ اتنا بڑا عظیم معرکہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پورے اللہ کے قرآن میں اور احادیث پاک کے ذخیرے میں اور کوئی ایسا غزوہ نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے فرشتوں نے اتر کے باقاعدہ قتال میں حصہ لیا ہو، کہ صرف بدر میں نصر. باقی فرشتے تشریف لاتے رہے. جنگ احد میں بھی فرشتے موجود تھے، جبریل موجود تھے، اور مقامات پر بھی فرشتے موجود تھے، لیکن فرشتوں نے باقاعدہ یعنی حضور کا سپاہی بن کر اسلام کی طرف سے ایک مجاہد کے کردار میں خود انہوں نے کافروں سے جنگ لڑی ہو، ایسا واقعہ. اور اسی لیے مسلمان کہتے ہیں کہ جب ہم کافروں کو دیکھتے تھے نا کہ ایک آدمی کو تلوار لگے، ٹھیک ہے اس کی گردن کٹ گئی یا زخمی ہو گیا مر گیا، زخم لگنا الگ بات ہوتی ہے، کسی کا جل جانا جو ہے وہ الگ بات ہوتی ہے. لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ کافر ہے، مرا پڑا ہے، تلوار لگی، بازو کٹ گیا، گردن کٹ گئی، لیکن اس جگہ جلی ہوئی بھی ہے. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ انہو قتل ولکنہ کیف ہو رہے. قتل تو ٹھیک ہے ہو گیا، لیکن یہ جلا تو نہیں تھا، آگ تو کوئی نہیں تھی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ جس جس پر آگ کا نشان پایا جائے سمجھ لو کہ اس کو ملائکہ نے مارا ہے، کیونکہ ملائکہ کے تو ہتھیار پھر جہنم سے آئے ہیں. ان کو تو اتنی بڑی قوت ہے کہ وہ جس کو ماریں گے تو پھر وہاں تو علامات ہر کبھی ظاہر ہوں گی، چونکہ کافروں کے لیے تو عذاب جہنم ہے، وہ شروع ہو گیا، ابتدا ہو گئی برزخ. یعنی یہ پہلا غزوہ ہے، خدا کی شان دیکھیں کہ جس کو اللہ نے قرآن پاک میں اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے. اور جیسے پچھلے دفعہ میں نے عرض کیا تھا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ قدرت خود تخطیط کر رہی تھی، اپنے اپنے نظام کے ساتھ چلا رہی تھی کہ مسلمان یہاں سے چلیں گے، کافر یہاں سے چلیں گے، پھر وہ یہاں رکیں گے، مسلمان عدوۃ الدنیا پہ رکیں گے، عدوۃ القصویٰ پہ رکیں گے، پھر دونوں چلیں گے، پھر مائے بدر پہ رکیں گے. اور پھر خدا کی شان دیکھیں کہ جب کافر دیکھیں تو ان کو دکھایا جائے کچھ، اور مسلمان دیکھیں یقللہم فی اعین، ان کی آنکھوں میں تو اچھا 100-150 آدمی ہوگا، حالانکہ آدمی 1000 ہے، تاکہ یہ جنگ ہو جائے، یہ جہاد ہو جائے، بس روز کی بات نہ رہے. لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحییٰ من حی عن بینہ، تاکہ اس کے بعد جس نے برباد ہونا ہے تو پھر وہ جان بوجھ کر برباد ہو، حق و باطل واضح.